سیدوں کے اولاد رسول ہونے کے ناطے میں سب مذہبوں کا مشترکہ مہمان ہوں. اپیل کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ یہ 81 جھال پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. مہربانی سے لہذا مسلمانوں بلا تفریق فرقہ مجلسوں میں تشریف لایا کرو. مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے. کچھ بندے اس وجہ سے مجلس میں نہیں آتے کہ جی یہ شیعہ ذاکر مولوی جو دلیلیں دیتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا. اسی پہلے والے سنبھال دے پھرنے. نہیں شاید مہربانی سے دیکھیں ماشاءاللہ مولائیوں کا مجمع ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی اب نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں نیا بندہ شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں کہ ولایت علی کی گواہی دینی ہے مہربانی سے بہت شکریہ. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. لہذا میں بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک سے پیچھے نہ رہا کرو. اور میں دوسری اپیل کر رہا ہوں مسلمانوں سے، علاقہ مسلمانوں کے ویڈیو کیمرہ موجود ہے، لائیو پروگرام چلتے ہیں. جن کا مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا تھا وہ لائیو کی وجہ سے گھروں میں بیٹھ کے سنتے ہیں. میری ان دوستوں سے بھی اپیل ہے کہ ہمارا، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم بندے شیعہ کریں. آپ جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو، آپ جس دین پہ ہو بے شک اسی پہ رہو. مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو نا، جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو. لیکن اپنے ڈیروں اور حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا. ہاں ہمیں بتایا جائے. بہت شکریہ. مسلمانوں اللہ کی اس کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے جن کے درود کے بغیر کسی بھی فرقے کی نماز نہیں. مہربانی سے آپ جیئیں. اچھا اگر آپ اجازت دیں، جی بسم اللہ تشریف رکھ لیں، بیٹھے سر. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں پتہ کیا ہو رہا ہے، لوگ فرنٹ پہ اللہ کو رکھتے ہیں، فرنٹ پہ آگے اللہ کو کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. ہون اللہ نال متھا کون لائے؟ بھائی جب ایک سٹیکر لگا ہوا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں غلط فہمی دور کر رہا ہوں. یہ کوئی سیاسی یا مذہبی نعرہ نہیں ہے. پلاننگ یہ ہے کہ بچے بچیاں طلبہ طالبات
اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئے سڑک پہ دیکھیں لکھا ہوا میرے لیے اللہ کافی. بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی پنجتن پاک نہیں، بس اللہ کافی ہے. کوئی محمد و آل محمد نہیں، بس یہ اللہ کافی ہے. کوئی اہل بیت رسول نہیں، بس اللہ کافی ہے. میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے، یہ جو اللہ کافی ہے یہ ترجمہ ہے آیت کا، آیت کا ترجمہ ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے تیرے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے؟ اللہ نے مجاہدوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے؟ اللہ نے دہشت گردوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے؟ نہیں، اللہ نے حضور سے کہا تھا، اللہ نے محمد عربی سے کہا تھا قل حسبی اللہ. حبیب آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اور اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. ذرا زحمت فرمائیں، مہربانی سے. متوجہ ہے سرکار؟ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے. اور اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمارے لیے بھی اللہ کافی ہے، پھر تلخی ہے ہی نہیں ہے. پیار سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر واقعی آپ کی تھیوری یہی ہے کہ جی ہمارے لیے اللہ کافی، پھر اپنا پریکٹیکل ٹھیک کرو، پریکٹیکل ٹھیک کرو. اور جب آزان دینے لگو، مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں جی ہمارے لیے بس اللہ کافی ہے، میرے لیے بس اللہ کافی ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں پریکٹیکل اپنا ٹھیک کرو. جب آزان دینے لگو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آزان یہیں پہ ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے. کیا کہنے خان صاحب، آپ جیے، آپ جیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بھائی پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ بڑی محبت آپ نے مہدی خان جی، بڑی محبت مجمع نے دی. میں سمجھ رہا تھا اللہ خیر کرے سوزیوں کے بغیر میں آ گیا ہوں. آج کل شیعہ مجلسوں میں نا، ہماری مجلسوں میں ذاکروں سے ہی رونقیں ہوتی ہیں. مولوی تو ایک آدھا برکت کے لیے رکھا جاتا ہے. خیر اجازت ہے میں تھوڑی بات جی. بہت شکریہ. میں نے کیا کہا ہے کہ اگر اللہ کافی ہے تو آزان بس 4 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آزان واجب بھی نہیں ہے، اطلاع ہے نماز کی. جب 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو گے تو بستی کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا ٹائم. اور ویسے بھی امت مسلمہ کے پاس ٹائم کم ہے. ہو سکتا ہے مختصر آزان زیادہ کامیاب ہو جائے. میں شاید سمجھا نہیں سکا بھائی. جو آزان اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پہ ختم ہو جائے گی تو میرا خیال ہے بڑی کامیابی ملنے کے چانس ہے. کیونکہ لمبی آزانیں تو ہمارے بھائیوں کو اچھی نہیں لگتی. جس بندے کو اپنے علاقے میں کوئی نہیں نہ پوچھتا تو کیا مصیبت ہے، اسے بھی پتہ چل جائے نا بندہ شیعہ ہے تو ضرور کہے گا یار ایک گل دس، تمہارے شیعوں کی اذان بھلا قرآن میں ہے؟ اوے ہم سے نہ پوچھو کہ اذان ہے یا نہیں. ہمارے حوصلے کو سلام کرو کہ کبھی ہم نے بھی آپ سے پوچھے کہ آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور. کیا کہنے، کیا کہنے. مہربانی. متوجہ ہے سرکار کبھی؟ مہربانی سے. کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی ماتمی عزادار نے کسی مسجد میں چٹ بھیجی ہو کہ جناب آپ اپنی آذان قرآن سے دیکھا. کبھی پوچھے ہم؟ بات
تھوڑی باریک ہے، گہری ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں اور آئندہ ہمارا پروگرام بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور بھائی اگر سادہ ہو نا، سادہ، تو اس کا زیادہ مزہ رہتا ہے. یہ ہمارے بھائی اتنے سادے ہیں، 72 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی ہے. اللہ جانے. آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سمجھ تو رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. دوستو، اپنے فیصلے تم کر نہیں سکے اور ہماری جان کھانے آ جاتے ہو کہ جی ہمارے لیے اللہ کافی. اگر اللہ کافی ہے تو آذان اللہ تک رہنے دو. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ جب اللہ کافی کہتے ہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ وہ تم علی ولی اللہ پوچھتے تھے، ہم تم سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. چلو آذان رہنے دو. اگر اللہ کافی ہے تو کلمہ بھی صرف اللہ تک رکھو. کلمہ صرف لا الہ الا اللہ تک رہنے دو. لیکن جب تک حسین کے نانے کا نام نہ آئے تیرا اسلام کنفرم نہیں ہوتا. تمہیں کہنا پڑتا ہے، تمہیں حسین کے نانا کا نام لینا پڑتا ہے، نہیں تو تیرا اسلام نظر ہی نہیں آتا. آذان اللہ تک رکھو، کلمہ اللہ تک رکھو، زیادہ دیر نہ ہو جائے. نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. لطف میں اکیلا ہی لے رہا ہوں. نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے. اس میں تو اللہ کے علاوہ کچھ ہونے نہیں چاہیے. نماز ہے بھائی، پرائیویٹ عبادت ہے، صرف اللہ، فقط اللہ، واجب قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھا جاتا ہے. تو جب اللہ کافی ہے تو اللہ کی نماز کو اللہ تک رکھو. لیکن مسلمانوں، اللہ تک تم رہتے نہیں ہو. اللہ سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ الحمد پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں الحمد شروع کی، فاتحۃ الکتاب، 7 مثانی، قرآن کی پہلی سورت، الحمد پڑھتے مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. میں سرکاری ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. مسلک جعفریہ میں یہ ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ جن کی دعا پوری نہیں ہوتی وہ آمین کہتے ہیں، جن کی پوری ہو جاتی ہے وہ الحمدللہ کہتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے، زحمت فرمائے، زحمت فرمائے. بہت شکریہ. اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے بھائیوں کے ہاں جو ترجمہ ہے میں وہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. وہ لوگوں کا راستہ. آپ تو کہتے تھے ہمیں اللہ کافی ہے. نہیں نہیں نہیں، سارے بندے دھیان نہیں دے سکے. اوے آپ تو کہتے تھے اللہ کافی ہے. جب اللہ کافی ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی؟ اللہ سے اللہ کا راستہ مانگو، اللہ سے اللہ کا راستہ مانگو. لیکن کوئی بھی اللہ کا راستہ نہیں مانگتا. یہ مسلمان یہی کہتے ہیں راستہ ان لوگوں کا دکھا. اور اپنے پروفیسروں سے پوچھ کے ہمیں صرف اتنا بتا دے وہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا ہے. یہاں علی مہربانی سر فرقے مذہب بے شک اپنے رکھو، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم اپنے ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں.
فرقہ واریت کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں. تلخی والی بات ہی نہیں. اگر اللہ کافی ہے تو آپ لوگوں کا راستہ کیوں مانگ رہے؟ اللہ سے کہو یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہمیں اپنا راستہ دکھا. آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن کے پاس پیسے بہت ہیں, دولت بہت ہے. نہیں, راستہ نعمت والوں کا ہے. دولت اور نعمت میں فرق ہے. آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا. آپ ہی تو لطف لیتے ہیں بات کا. دولت اور نعمت میں بسم اللہ فرق ہے. دولت اور نعمت میں, دولت کے سہارے ستاروں تک جا تو سکتے ہو, لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے کیا کہنے مہربانی جی آپ جی سارے بولیں گے آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمیں صرف اپنے رہنماؤں سے پوچھ کے یہ بتا دیا جائے کہ نعمتوں والا گھرانہ, اور اگر تمہیں تمہارے پروفیسر, میں مولوی نہیں کہہ رہا ہوں, روٹھ جاتے ہیں, پروفیسر کہیں تو خوش ہوتے ہیں. جی ہاں مہربانی سر, میری آپ بچوں سے اپیل ہے, مسلمانوں کی نئی نسل جو مستقبل ہیں میرے اس ملک کا, یہی بچے وہ جس بھی مذہب کے ہیں, یہی کل کے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, وکیل ہیں, جج ہیں, جسٹس ہیں. تو یہ جو بڑے ہو کے ہماری جان کھائیں گے تو انہیں ابھی سے کیوں نہ کلیئر کر دیا جائے کہ اپنے پروفیسروں سے پوچھو نعمتوں والے قبیلہ کون سا. کہتے ہیں جی ہمیں تو بتاتا کوئی نہیں بتاتا تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ تیری نماز بتا رہی ہے کہ نعمتوں والے کون. کہنے لگا جی نماز میں ذکر ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا نماز میں کہاں ہے نعمتوں والوں کا ذکر؟ میں نے کہا سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہتے جی پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی میں پھر سرکاری درود پڑھوں گا. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد نہیں وعلا, میں سرکاری کہہ رہا ہوں, وعلا آل محمد. اس کا ترجمہ کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ. میری مسلمان بچوں سے اپیل ہے, ان یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے میری قوم کے مستقبل بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نماز اللہ کی تھی, اس میں آل محمد کہاں سے آ گئی؟ بہت شکریہ. اور آپ جیے میری جان. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ درود یہاں پہ ان کا ختم نہیں ہوتا بلکہ آگے بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد کہتے ہیں کما صلیتا علی ابراہیم ماشاءاللہ وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے, جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے کرنا پڑتا ہے. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ. جیسا تو نے, کما کا مطلب ہے جیسا, کما کا مطلب کیا؟ جیسا. صلیتا آپ نے, تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی بھی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. میں شاید سمجھا نہیں سکا. یہ ہمارے, مجھے کچھی کے کلچر کا نہیں پتا, ہمارے ہاں جو بندہ مہمان نواز ہوتا ہے, جو بغیر اطلاع کے آنے والے مہمانوں کو بھی سنبھال لے, اسے کہتے ہیں بڑا ڈیرے دار بندہ. ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اتنے مہمان نواز تھے کہ انہوں نے زندگی میں بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا. بزرگ آپ بھائی بھی بیٹھے میں, جب مہمان جس دن نہیں آتے تھے نا اللہ کے نبی کے پاس, تو ابراہیم علیہ السلام بھوکے رہ جاتے تھے. یہی سبب ہے کہ آپ تفسیریں پڑھیں, قرآن پڑھیں. ایک دن فرشتے آ گئے ابراہیم کے پاس بشری شکل میں,
تو ابراہیم ان کا کھانا پکا کے بیٹھ گئے. انہوں نے دسترخوان پہ کہا کہ اللہ کے خلیل ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی. کہا کیوں؟ کہا ابراہیم ہم فرشتے ہیں, ہمیں تو طلب ہی نہیں ہوتی کھانے کی. ابراہیم چھوٹا نبی نہیں ہے, بشری شکل میں فرشتے اس کے دروازے پہ آئے, وہ نہیں پہچان سکا. سید الملائکہ درزی بن کے مدینے آ گیا, اور اس فرشتے نے جبرائیل نے کہا میں درزی ہوں. فضا نے کہا میں اچھی طرح جانتی ہوں جبرائیل ہے تو. آپ جی مہربانی جی متوجہ ہیں سرکار. کما ذرا زحمت فرمائے. کما, میں پھر وہی دہرا رہا ہوں, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جو مسلمان بھائی جس طرح پڑھتے ہیں میں بالکل لفظ بلفظ اسی طرح پڑھ رہا ہوں کہ اللہ آل محمد. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اللہ آل محمد. اچھا کچھ بندے نا مجھے گھور رہے ہیں, وہ مولوی ذاکر نہ واقف ہوئے تو سبحان اللہ نہیں آکھا جانا. میں پہلی دفعہ آیا ہوں, میرا جرم تو نہیں ہے, لیکن باتیں میں آپ کے قریب ہو کے کر رہا ہوں. باتیں میں وہ کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہے تیرے معاشرے, تاکہ یہ روز روز کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں. ٹھیک ہے ہمارے عقائد اپنی جگہ, لیکن ہمیں بارڈر پہ بھی دھیان رکھنا ہے. ہاں انہیں بھی بتانا ہے کہ اصل معاملات کیا ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم کے بارے میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ وہ مہمان نواز نبی تھے. اور جو بندہ مہمان نواز زیادہ ہوتا ہے نا, خان صاحب میری جانب دیکھیں, جو بندہ مہمان نواز زیادہ ہوتا ہے اس کے یار دوست بہت ہوتے ہیں. آپ گواہی دیں گے. جو بڑے سردار ہوتے ہیں ان کے ڈیرے چلتے ہیں, لوگ دور تک ان کے نام سے واقف ہوتے ہیں, ان کے سجن ساتھی یار دوست. آپ سمجھ تو رہے ہیں ابراہیم بھی مہمان نواز ڈیرے دار نبی تھا. یار دوست ابراہیم کے بھی بڑے تھے, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا. مہربانی سر, مہربانی سر. میں نے کیا کہا ہے؟ درود ابراہیم کے. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. دوائی کیپسول میں دینا پڑتی ہے. اور جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے, جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. درود جچتا ہی یال پہ ہے. درود سجتا. چلیں دیر نہ ہو جائے, ایک بات اور آپ سے شیئر کر لوں. میں جو بات کر رہا ہوں, کیمرہ موجود ہے, اور میں نے کہا ہے کہ یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا, کم از کم ولایت کے رولے تو ختم ہو جائے. دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی بازو کس کا تھا, پکڑا کس نے تھا, اور مبارکباد کون کون دے رہا. مہربانی جی, مہربانی جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. متوجہ ہے سرکار؟ میں جو ایک التماس کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ بات بیٹھک میں نہیں کر رہا, ڈرائنگ روم میں تو نہیں ہوں نا کہ دو بندے پاس بیٹھے ہوئے اور میں کو بات کروں. پبلک میں بات ہو رہی, مجلس میں بات ہو رہی. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. تاریخ اسلام میں ایسے ہیرو بھی گزرے ہیں جو جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھاتے تھے. اور
پڑھنے والے جمعہ بدھ کو پڑھنے والے یہ کہتے تھے کہ ساڈا ہو گیا، ساڈا ہو گیا، سمجھتے ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں۔ رحم کرو یار، دھیان دو۔ جس طرح نا ایک دینیات پڑھانے والے ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک بچہ اٹھ کے کھلو گیا، اس نے کہا میں ہنے پڑھ کے آیا، میری تو ہو گئی۔ وہ وزیرستان کے 2 پٹھان ہمارے میدانی علاقوں میں آ گئے، تو بس اسٹاپوں پہ مسجدیں ہوتی ہیں، تو وہ کسی اڈے پہ اترے اور جماعت کھڑی تھی، وہ جماعت میں شامل ہوئے۔ نماز مکمل ہوئی تو باہر آ کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جانی تھی۔ آپ جی ہیں سرکار۔ تو تاریخ میں وہ شخصیت ہیں۔ یہ ایک دعا کا حکم ہے۔ عرفان علی میرا بھائی ماتمی ہے، بیمار ہے، ایوب کربلا کا صدقہ دعا کرے مالک اسے شفا کلی عطا فرمائے۔ اور جتنی دعائیں آپ ذہنوں میں لے کے صفحے ذکر پہ بیٹھتے ہیں، مالک کسی کا دامن مراد خالی نہ ہو۔ میرے بھائیوں کے، بانیان کے، مہدی خان صاحب کے، اللہ رزق عزت میں اضافے فرمائے، یہ عزاداری کے سلسلے بہتر سے بہتر انداز میں ہمیشہ جاری و ساری رہیں۔ تاریخ میں جمعہ بدھ کو پڑھانے والے بھی موجود ہیں۔ ایک بات میرا خیال ہے یقیناً آپ نے یا تو کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، خطابت کے رنگ انداز گفتگو کے مختلف ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے اسلامی ہیرو بھی ملتے ہیں جو فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھاتے ہیں، اور 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھتے ہیں یہ موڈ ہوئے تے ہور پڑھاواں۔ نہیں مجھے حیران ہو کے نہ دیکھو۔ اگر جمعہ بدھ کو ہو جاتا ہے، اگر فرض فجر کے 2 سے 4 کر لیتے ہو تو درود میں کبھی باب آدم کو بھی راضی کر لو۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ جہاں دیکھو عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اور آل محمد کون ہے جی؟ سارے ہی آل ہیں، اور جب سارے ہی آل ہیں تو اہل بیت کانفرنس کیا کرو، اسی میں سارے آ جاتے ہیں۔ پھر علیحدہ صحابہ کا ٹائٹل دینے کا مقصد کیا ہے؟ ایسے ہم صحابہ کے بارے کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، توحید پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، تو جنہیں جوگے ہیں صحابہ نو بھی ماننے، زیادہ ہم آپ جتنا تو نہیں مان سکتے۔ مسلمان کیونکہ ہم سے زیادہ بہت زیادہ مانتے ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں۔ سرائکی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مسکین ماڑا، ماڑا ہم کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ماڑا سمجھتے ہو؟ ایک بندہ مولانا اسماعیل صاحب مبلغ اعظم میرے استاد محترم، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، آپ واقف ہوں گے ان کے نام سے۔ مبلغ اعظم اپنی طبیعت کے کیا فلبدی بات کر، ایک مولوی آخر لگا ہے شیعہ مذہب لئی پھردے نے، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ جیسے آپ چپ ہیں، مولوی اسماعیل صاحب ہی چپ ہو۔ اس نے دوسرا اٹیک کیا، کہنے لگا ویکھا مذہب انہاں دا، جتنے گیت سنگیت گلوکار سنگر فلمی دنیا دے بندے نچن گاؤن والے سارے شیعہ۔ مولانا اسماعیل کہتے ہیں مولوی جی میں نچن گاؤن والے نو پوچھیا او تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ انہاں کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لے۔ اوہ ہو میرا خیال میں سمجھا نہیں سکتا کیا کہنے کیا کہنے۔ بہت شکریہ باہر والے دوستو۔ یا علی پچھلے دنوں بلکہ تقریباً 2 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی
جس کا ٹائٹل تھا ضابطۂ بنیاد اسلام بل. محرک تحریک پیش کرنے والے آپ کے ہمسائے تھے، جھنگ شہر کے ایک جرنیل کے بیٹے، ایک ایم پی اے. نام لینے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ممبر کس کا تھا. لہذا میں اس ایم پی اے کا نام نہیں لے رہا ہوں. ہاں، صحابہ کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایم پی اے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے قرارداد منظور کروائی. اجازت ہے یہ بات میں کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، روٹین کی مجلسیں آپ دن رات سنتے ہیں، لیکن قوم کو باخبر ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی. قرارداد کا متن یہ تھا کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا. رضی اللہ لکھا جائے گا، رضی اللہ بولا جائے گا. قانون تب بننا تھا. قرارداد تو پاس ہو گئی، اسمبلی نے، ایم پی ایس نے قرارداد پاس کر دی، لیکن قانون تب بنتا. اور اگر قانون بن جاتا، پھر میں اگر امام حسن علیہ السلام کہتا، میرے خلاف ایف آئی آر ہوتی، عدالت کا سامنا کرنا پڑتا، اور قانون حرکت میں آ جاتا. قانون اس لیے وہ نہیں بن سکا، قرارداد ایم پی ایس نے پاس کر دی. قانون اس لیے نہیں بنا کہ اسمبلی پاس کر دے. تو قانون پنجاب یا کسی بھی صوبائی اسمبلی کا قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر دستخط کر دے. ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی. مہربانی جی، مہربانی صاحب. لہذا قانون نہیں بن سکا. قانون ابھی بنا نہیں. یا اس ایم پی اے نے جھنگ کا سفر کیا اور اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ آ کے اس قرارداد کی فوٹو کاپی رکھ دی. میں نے لاہور میں جب یہ نیٹ پہ بچوں نے دکھایا کہ وہ اپنے جرنیل بابے کی قبر پہ اسمبلی کی قرارداد رکھ کے بیٹھا ہے، میں نے کہا مردے تو سنتے نہیں تھے، یہ فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگ گئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد منظور ہو گئی کہ اولاد محمد کو رضی اللہ لکھا جائے گا. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جنہوں نے قرارداد پاس کرنے میں بڑی کوشش کی، خود بھی دستخط بڑی جلدی میں کیے، اور جو دوسرے ایم پی اے تھے ان سے بھی دستخط کروائے کہ حضور کے بیٹوں کو رضی اللہ لکھا جائے گا. ساتھ میں ایک سطر اور ڈال دی. دیکھیں یہ باتیں کتابوں میں تھوڑی ہیں، میں تو وہ سنا رہا ہوں جو ہو رہا ہے. باہر نکل دے میں نے نہ پوچھا جی حوالہ دے دیو سر. آج کل یہ بھی بڑا فیشن ہے. میں زندہ باتیں کر رہا ہوں، میں حاضر ناظر باتیں کر رہا ہوں، میں موجود باتیں کر رہا ہوں. ایک یہ تھا کہ اولاد محمد کو رضی اللہ لکھا جائے گا. اچھا ایک بات آپ بتائیں، جھنگ مظفر گڑھ یہ علاقے ماشاءاللہ بڑے زرخیز اور بڑی باریکیوں کو آپ سمجھتے ہیں، احمد پور کا علاقہ. پوچھنا میں صرف یہ چاہتا ہوں، گزارش التماس میری یہ ہے کہ اولاد میں ساری اولاد نہیں آ جاتی. اس مولوی نے علیحدہ سطر پتہ ہے کیا ایڈ کی ہے؟ اوپر لکھا اولاد محمد کو رضی اللہ لکھا جائے، نیچے خان صاحب پتہ ہے کیا لکھا؟ حضور کی چاروں بیٹیوں کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا. اولاد تے گزارا نہیں. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا یار.
اور بھائی جب پہلے آپ نے لکھوا دیا کہ حضور کی اولاد کو رضی اللہ لکھا جائے گا تو کیا بیٹیاں اولاد میں نہیں ہیں؟ پھر علیحدہ سطر کیوں لکھوائی؟ اس لیے کہ مناظروں میں یہ ہم سے جیت نہیں سکے، دلیلوں سے یہ نہیں منوا سکے کہ بیٹیاں چار ہیں، چالاکی کی کہ قانون بنا دو کہ چاروں بیٹیوں کو رضی اللہ لکھا جائے گا۔ بھائی تینوں روکیا کس سے بھائی؟ لکھتے پھرو، لیکن جب اولاد کا لفظ موجود ہے پھر علیحدہ سے بیٹیوں والی چالاکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے۔ اگر بیٹیاں چار ہیں، میں لمبی چوڑی بحث نہیں کر رہا کیونکہ وقت نہیں ہے، پڑھنے والے میرے اور صاحبان بھی یقیناً موجود ہیں۔ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، چار بیٹیاں ہم سے منوا نہیں سکے، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ آپ کے اس ملک پاکستان میں پرائمری سے لے کے ایم اے تک، ایم فل تک، پی ایچ ڈی تک دینیات پڑھانے والے سمجھتے ہیں کہ جو دینیات کی کتابیں ہمارے ملک میں پڑھائی جاتی ہیں، دینیات لکھنے والوں میں کوئی بھی شیعہ عالم کسی بھی کمیٹی کا ممبر نہیں ہے۔ حالانکہ بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا۔ یہاں اہلیہ، لیکن صاحبان زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ جتنا دینیات اور اسلامیات کے سلیبس ہیں، نصاب ہیں، جو کتابوں کے دینیات کے چیپٹر ہیں، وہ دینیات کی کتاب لکھنے والوں میں شیعہ علماء شامل نہیں ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ پورے ملک میں جتنا دینیات اسلامیات کی کتابیں موجود ہیں اس کے لکھنے والے انہی کے اپنے علماء ہیں۔ بیٹیاں چار ہیں، دینیات میں پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے نبی نے بڑی سادہ زندگی گزاری اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو بڑا سادہ جہیز دیا۔ جب بیٹیاں چار ہیں، جہیز اکیلی کا کیوں بتاتے ہو؟ نہیں 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 نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، آپ سن رہے ہیں نا میری گزارش کو کہ جب بیٹیاں چار ہیں سرکار تو پھر باقی بیٹیوں کا جہیز بتاؤ، لیکن نہیں بتاتے۔ چلیں ایک بات، یہ مزید گہری بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ گفتگو مکمل ہونے سے پہلے کچھ باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ ایک اور بات کمال کی جاتی ہے، اور یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں ایک مجرم پکڑا گیا، اس پہ چوری کا الزام تھا، اور کچھ بڑے گھروں کے لوگ سفارشی بن کے حضور کے پاس آئے۔ یہ میں نے پہلے کہا یہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ میرا معاف کرے، مجھے لفظ زیب نہیں دیتے لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ جب اسے چھڑوانے کے لیے سفارشی بن کے بڑے 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 لوگ آ گئے تو کہتے ہیں جی حضور نے کہا کہ پہلی قومیں اسی لیے غرق ہو گئی تھی کہ جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا اسے سزا ملتی تھی، اور اگر امیر جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تب حضور نے جلال میں آ کے کہا کہ تم اس کی سفارش کر رہے ہو؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی، یہ ان کی کتابوں میں، مسلمانوں کی کتابوں میں کہ حضور نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی میں اسے بھی سزا دیتا۔ مولوی جی جب بیٹیاں چار ہیں تو محمد کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر میری بیٹیاں بھی جرم کرتی میں انہیں بھی سزا دیتا۔ ہر قدم قدم پہ اکیلی بیٹی۔ اچھا ایک آخر سے قریب ہو جاؤں، ایک اور گزارش کر رہا ہوں۔ آپ کے اس ملک پاکستان میں کچھ بندے، کچھ مسلمان ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ جو شیعوں میں سید ہوتے ہیں نا، نقوی، بخاری، کاظمی، رضوی، زیدی، یہ اصل سید نہیں۔ اچھا بھائی جی اصل سید کون ہے؟ کہتے ہیں گولڈے شریف والے۔
وہ جینین ہے. پٹن رون والے ماتم کرنے والے اصل سید نہیں. وہ اصل سید ہیں گولڈے شریف والے, چورے شریف والے, امت سے بیعت لیتے ہیں, نیازیں وصول کرتے ہیں, امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اصل سید وہ ہے. یہ شیعوں میں جو سید ہیں یہ اصل نہیں ہے. مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ ہوگا. میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے, اپنے اصل سیدوں سے جا کے پوچھنا کہ آپ بھلا محمد کی کس بیٹی کی اولاد ہیں. مہربانی سر, مہربانی سر, مہربانی سر. کمال کر رہے ہو. پنجاب اسمبلی میں قرارداد ہی رہ گئی, لیکن اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تیزی والی حد کر دی. بچوں کے ذہن میں پتہ نہیں نام ہے یا نہیں آپ کے, ماشاءاللہ چودھری پہلے کے, چودھری کے بغیر نہیں کہہ سکتے. ان کا ٹائٹل ہے چودھری. اور یہ گجرات کے ہیں. آپ کا کیونکہ علاقہ ذرا دور ہے, آپ پتہ نہیں وہ لطف لیں یا نہ. یہ گجرات والے چودھریوں کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں. نہیں سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. میں نے جب یہ قرارداد چودھری پرویز الہی کی قیادت میں پاس ہوئی تو 2 دن بعد گجرات میں ان کے شہر میں نے مجلس سے خطاب کرنا تھا. میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب, آپ کا بیٹا MNA ہے گجرات شہر سے, کلین شیو ہے, پڑھا لکھا ہے, ماڈرن ہے, لیکن وہ خالی پرویز الہی نہیں لکھتا, سوری مونس الہی نہیں لکھتا. اس کے نام کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ چودھری مونس الہی. مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ ہوگا. آپ دھیان نہیں دیں گے, مجھے دکھ ہونا ہے. میں نے کہا چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے, صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں یار. مہربانی جی, مہربانی سرکار. صحابہ کبار کا ہم سے احترام جتنا آپ کروانا چاہتے ہیں, ہم صحابیوں کا احترام کرنے کو تیار ہیں. اور کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں, اور جب ہم ضیاء الحق کے دور میں ہم شیعہ کافر ہوتے تھے تب بھی آپ ہمارے بڑے بھائی تھے. پھر آپ کے مولویوں نے بغیر کلمہ پڑھائے شیعوں کو مسلمان مان لیا. وگرنہ ہم نے کوئی مذہب بدلے. ایک مارشل اللہ میں تم نے کافر کہا, دوسرے مارشل اللہ نے تیرے مولویوں کو ہمارے قریب کر دیے. پرویز مشرف والا دور, ایک بندہ کہنے لگا جی پرویز مشرف کی بہانے سے آپ بات کر جاتے ہیں. میں نے کہا اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا تھا. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو نکلے. لہذا جی اچھا مجھے ایک بات بتائیں. اچھا چلے پہلے میں آپ ایک بات کرتا ہوں. پنجاب اسمبلی پنجاب امن کمیٹی کا یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, اجلاس تھا جب ہمیں گالیاں شالیاں دی جاتی تھیں. میں سب سے کم عمر میں اس میں ممبر تھا. تو وہ چائے کی بریک ہوئی تو میرے ساتھ والی چیئر پہ جو مولانا تھے انہوں نے کہا جی آپ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا جی یقیناً آپ نے پہچانا ہے تو ایسا ہی ہے. کہنے لگے آپ شیعہ کس چیز کے بنے ہو؟ بڑا عجیب سوال تھا. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے نہیں آپ شیعہ جو ہیں کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ پرابلم کیا؟ کہنے لگے حد ہو گئی ہے, شریعت میں کافر سے بڑی گالی کوئی نہیں. ہم نے وہ بھی شیعوں کو دے کے دیکھ لیے. شیعوں نے ناراض ہونے کی بجائے انجوائے کیا, تم مزے لیتے رہے. میں نے کہا قبلہ اصل میں آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, اور یہ کلچر ہے کہ بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کو گالی دے, گالی بڑا چھوٹے کو دے اور چھوٹا آگے سے چپ رہے, تو بڑے کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, لوگوں نے سرکار ہمیں کافر کہا, دنیا نے ہمیں کافر 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 بینر اسٹکر
مسجدوں میں دھمالیں ڈالی گئی، بھنگڑے ڈالے گئے، شیعوں کو کافر کہا گیا، لیکن شیعوں نے رد عمل، حالانکہ کافر کہنے والوں کی کوئی خوراک بکری ہے؟ اور بھائی اسی معاشرے کے وہ لوگ ہیں نا، تو ہم بھی تو جواب میں کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے جواب میں کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے کافر نہیں کہا، ہمیں کافر کہا، ہم نے جواب میں کسی کو کافر نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ زیادہ دیر نہ ہو جائے، ہم نے رد عمل کے طور پہ کسی بھی فرقے کو کافر نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں جی کافر اس لیے شیعوں کو کہا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں علموں کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بندہ توحید کا کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا اقرار کر لے، وہ صحابہ کو نہ بھی مانے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بات میں سمجھا کے کر رہا ہوں، بات میں سمجھا کے کر رہا ہوں۔ ایک بندہ توحید خدا کا اقرار کرتا ہے، یہ پکڑو، وہ توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور وہ صحابہ کو زیادہ نہیں مانتا۔ ہم ویسے جنہیں جوگے ہیں مانتے ہیں، کوئی بندہ نہ بھی مانے ہم مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ کلیئر میں نے کیا کرنا ہے؟ بلکہ مسلمان ہم سے زیادہ مانتے ہیں۔ آپ سارے بھی چپ ہو جائیں، میں پھر بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑے ہیں تھوڑا مانتے ہیں، یہ بھائی زیادہ ہیں زیادہ مانتے ہیں۔ اور زیادہ ہم سے ماننے والوں، کیا کوئی مسلمان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ نہ 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 نہ، خدا کے لیے متوجہ رہنا، آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ مہربانی سر آپ جیئے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ وہ درود ابراہیم پہ بہت پڑھ چکے ہو، مزاج بدلو، اپنے بابا آدم کو درود میں راضی کرو، اور درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ کرو حوصلہ، تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے جاہلو، اور آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے مولوی جانتا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جنہیں آخری میں فکر کہہ رہا ہوں، میرے بعد پروگرام تبدیل تو نہیں ہے، حسنین آپ ہی نے پڑھے جی؟ بسم اللہ جی۔ نا وہ میں کو سارا محرم پڑھنا آیا، میں نے موقع جی، بسم اللہ، محبت ہے آپ کی۔ میں اپنے عزیز نے ناراض نہیں ہوا، میں اس کا کیا اسے کہتے ہیں کہ شکریہ اس طرح ادا کر رہا ہوں کہ باقی ذاکر مولویوں کے اعلان ناظم ممبر کرتا ہے، حسنین خان کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ میری پہلی ملاقات ہے، مجھے آپ بھی سوچتے ہوں کہ مولوی ذاکر ایک دوسرے کو تو اتنی لفٹیں شفٹیں نہیں کراتے۔ یہ رضوی صاحب تقریر رو کے بچے حسنین خان کا اعلان کر رہے ہیں، میں حسنین خان بیٹے پہ احسان نہیں کر رہا، میری مجبوری ہے۔ ہم جس مذہب میں ہیں نا، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ جیئیں، مہربانی سے۔ لہذا اپیل کر رہا ہوں، اولاد محمد کو علیہ السلام کہا کرو، یہ درود والے ہیں۔ اور صحابہ کبار کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی،
جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھ لے. ایک صحابہ کرام میں سے صحابی ہیں، جب بندے کہتے ہیں نا اہل بیت اور صحابہ برابر ہیں، اللہ نے انہیں مقام برابر کا دیا، تو میں کہتا ہوں صحابی تو خود آپس میں برابر نہیں ہے. اگر سارے صحابی ایک درجے کے ہوتے تو کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ یہ نمبرنگ بتا رہی ہے کہ برابر نہیں ہے. ایک صحابی ہیں، نام میں ادھورا لوں گا، پورا آپ ہی نے کر دینا. رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے حضرت ابو حبیب. اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا تھا کہ ریاض رضوی صاحب نے حضرت ابو ہریرہ کی بات کرنی ہے، وہ ابو کہیں گے، آپ نے آگے سے ہریرہ کہیں. کوئی بات خان صاحب طے تو نہیں ہوئی نا؟ میں نے کہا حضرت ابو، حالانکہ ابو کے بعد کچھ اور نام بھی لیے جا سکتے، لیکن حدیثوں سے پتہ چلا اور مجمع نے کہہ دیا ابو ہریرہ، اس کا مطلب ہے شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ بس آخری باتوں سے قریب. یہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، یہ 3 سال زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی صحبت میں 3 سال رہے. 5500 سے زیادہ حدیثیں بیان کی. اور وہ صحابہ کرام جو 22 سال حضور کی صحبت میں رہے. آپ حدیثوں کا مطالعہ کر لیں، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان کی سینچری بھی مکمل نہیں ہے، 100 بھی نہیں کر سکے. جو 2.5-3 سال ساتھ رہے وہ 5500 حدیثیں بیان کر جائے. تو پتہ ہے ہمارے بھائیوں کے علماء کیا کہتے ہیں؟ اوے تم شیعہ اسی طرح کے ہو، بات کا پتہ نہیں ہوتا تبصرے شروع کر دیتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا حافظہ سب سے زیادہ تھا، اس لیے کہ انہیں نبی پاک نے اپنا بچا ہوا دودھ پینے کو دیا تھا. بس رسول اللہ کے بچے ہوئے دودھ پینے کی دیر تھی، ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کا بچا ہوا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے ان کے مقابلے کیسے کر رہے ہیں؟ مہربانی سے ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو مقام صحابہ کا ہے وہ صحابہ کو دیا جائے، جو مقام اولاد کا ہے. مقام جو جس کا ہے اسے دینا چاہیے. یہ جو کیپ ہے نا یہ کو 3800 کی ہے، شوز جو ہیں وہ 11000 کے. اب قیمت چوکھی ویکھ کے جگہ بدل دوں؟ بہت شکریہ. لہذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے، جو جس کا بنتا ہے اسے وہ دیا جائے. بسم اللہ سید. بہت پیارے ذاکر میرے بھائی عمران حیدر کاظمی جی، بسم اللہ، ویلکم. اب جی 2 منٹ اجازت دے رہے ہیں، بات میں نے مکمل کر. آ جائیں بیٹا، آ جائیں، جلدی آ جائیں. باقی سوزی کتنے گئے؟ اللہم صلی علی محمد. بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبت دی مجھے، بہت میں ممنون ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں. آپ بھی جئیں، زندہ و سلامت رہے. میں نے کیا کہا ہے، جو جس کا حق ہے اسے دیا جائے. صحابہ اور اہل بیت برابر نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ برابر ہوتے تو ایک بہت بڑے بزرگ اپنے بیٹے سے کیوں کہتے جاؤ حسن سے کہو ہمیں نوکر لکھ دے؟
آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا ہے اسے وہیں تک رکھو. ایک آخری منٹ میں آپ سے لے رہا ہوں. صحابہ اور اہل بیت کا فرق جو ہے، عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں لیکن دونوں گھر برابر نہیں ہو سکتے، دونوں قبیلے برابر نہیں ہو سکتے. مجھے سارے مجمع کی تائید چاہیے. یہ فرق قیامت تک چلے گا. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا. آپ جیئیں، آپ جیئیں. اللہ مہربانی جی، آپ جیئیں، آپ جیئیں. لیکن اگر امت انہیں پہچان لیتی پھر بابا کے نوکروں کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی آباد رہو، آباد رہو سیدہ تیرا یہ گریا میری بی بی قبول کر لے. یہی غریبوں کے غم کا معجزہ ہے. یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ جو ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں دوسرے لمحے وہی ماتم کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی استاد محترم کی بات کی، یہ آپ کے علاقوں کی بات ہے. مبلغ اعظم کا طویل ترین مناظرہ، اپنے دور کے سب سے بڑے وکیل تھے بی بی کے، مولانا اسماعیل مرحوم. سب سے طویل ترین مناظرہ قاضی سعید الرحمان سے ہوا تھا. کوئی تو گواہی دیں گے آپ علاقے کے لوگ. قاضی کہتا تھا شیعہ غلط کہتے ہیں کہ بی بی دربار گئی. اس نے کہا تم کہانیاں بنا کے پھرتے ہو، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں. وہ انکار کر رہا تھا. 3 دن بحث ہوتی رہی، وہ انکار کرتا رہا کہ بیٹی حضور کی، بیٹی محمد کی دربار میں نہیں گئے. تیسرے دن مولانا اسماعیل نے کہا قاضی لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرو، قرآن تیری ٹیبل پہ میز پہ، اسے سر پہ رکھ کے ایک دفعہ کہہ دے محمد کی بیٹی حق مانگنے میں. آباد رہو، آباد رہو سیدہ تمہارا گریا قبول. قاضی سعید الرحمان کہتا ہے مولوی اسماعیل اگر میں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیا. قاضی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ پہلے مولوی اسماعیل سے بات تو کیجئے. میں نے کہا اگر میں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ مولوی اسماعیل کہتے ہیں میں تیرے مذہب میں آ جاؤں گا، میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا، میں اپنی شکست لکھ دوں گا. قاضی کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ بندے پنچایتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں بندے سچ نہیں ہوتے قرآن اٹھا لیتے. قاضی کہتا ہے جو عذاب آئے گا دیکھا جائے گا، وہ کل کی بات ہے. آج مولوی اسماعیل کو میں نے اپنے مذہب میں لانا. یہ کہہ کے قاضی نے قرآن سر پہ رکھا اور کہتا ہے مولوی اسماعیل تو شیعوں کا سب سے بڑا مناظر ہے، اگر میں قرآن اٹھا کے کہہ دوں اپنی بات پہ قائم ہو. مولوی اسماعیل نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں سنی ہو جاؤں گا، تیرے مذہب میں آ جاؤں. قاضی نے قرآن سر پہ رکھا اور کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا. ابھی بولا نہیں یا مولوی اسماعیل کی آواز آئی اچھا بی بی تیری قسمت. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. سیدہ تیرا قولانہ قبول کر. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں نہ رلائے. یہ جو چیخے مار کے رو رہے ہو نا، یہ بی بی کے مقدمے کے گواہوں میں تمہارا نام آ رہا ہے. سیدہ کے مقدمے کے گواہوں میں تمہارا نام آ رہا ہے. مولانا اسماعیل نے کیا کہا؟ قاضی قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا تھا. یا مولوی اسماعیل نے آواز دے کے کہا اچھا بی بی، اچھا بی بی تیری قسمت. اور دوسرا فقرہ جیسے میدان مناظرہ کا رنگ بدل گیا. دوسرا فقرہ مولوی اسماعیل کا یہ تھا بی بی اے میری شہزادی، اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا. بی بی اس سے زیادہ میں تیری وکالت. لوگ کہتے ہیں قرآن قاضی کے سر پہ تھا،
قاضی سعید الرحمان کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتا لوگوں اسماعیل سچ کہہ رہا ہے، محمد کی بیٹی 4 گھنٹے اپنے باپ کے نوکروں کے سامنے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی اور مجھے جھوٹا نہ کہو، میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں، مجھے بچوں کی قسم میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تشریف رکھو۔